السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حج سے متعلق چند ضروری باتیں اور چند ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ حج کی رقم اگر کسی آدمی کے پاس جمع ہو اور کسی وجہ سے وہ حج میں نہ جا سکے اور وہ رقم اگر کسی اور جگہ اس نے استعمال کر لی یا خرچ ہو گئی تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات کہ حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر کی بات کہ اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ حج کے اندر نہیں جا سکا تو اب وہ اس رقم کا کیا کرے۔ تیسرے نمبر کی بات کہ اگر اس نے وہ رقم کہیں پہ خرچ کر دی، کہیں پہ استعمال کر لی تو کیا استعمال کر لینے کے بعد بھی اس کے بعد میں یہ جو حج فرض ہوا تھا وہ اس کے اوپر حج کا فریضہ باقی رہے گا یا اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حج فرض کس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کے پاس ایام حج کے اندر جیسے شوال کے اندر، ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کے شروع کے اندر اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ آدمی حج کے لیے آمد و رفت کر سکے، وہاں پر جانے کے بعد اس کے پاس رہائش اور کھانے پینے کی تمام چیزیں وہ حاصل کر سکے، اور اگر وہ اپنے اہل و عیال کو گھر پر چھوڑ کر جاتا ہے تو ان کا بھی خرچہ اس کے پاس موجود ہو، یہ تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہو، یہ تمام چیزیں وہ ادا کر سکتا ہو اور اس کے اوپر کوئی قرض بھی نہ ہو اور ضروریات اصلیہ سے زائد ہو یہ رقم، تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے اوپر حج فرض ہو چکا لیکن کسی وجہ سے وہ حج میں نہیں جا سکا، جیسے کہ آج کل جو پورا نظام حج کا ہوتا ہے وہ حج کمیٹی کے ماتحت ہوتا ہے، تو اگر کسی آدمی نے درخواست دی اور درخواست دینے کے بعد قرعہ اندازی ہوئی اور اس کے اندر فہرست کے اندر اس کا نام نہیں آیا تو اب یہ آدمی نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر ایک اور بات میں بتا دوں کہ اگر اس آدمی کے پاس حج کمیٹی سے فارم بھرنے کے بعد، درخواست دینے کے بعد اگر وہاں کی فہرست کے اندر اس کا نام نہیں آیا اور اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ ٹور سے بھی جا سکتا ہے، پرائیویٹ ٹورز وغیرہ سے جو جاتے ہیں، اگر اس سے بھی وہ جا سکتا ہے اور اس کے پاس آنے جانے کی اتنی رقم موجود ہے تو پھر اس کے لیے حج کمیٹی کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ پرائیویٹ ٹور سے اپنا حج ادا کر لے۔ تو یہ بات میں نے بیچ میں بتا دی تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے آگے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس حج کی رقم موجود تھی اور اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ حج کمیٹی کے تحت یہ پورا نظام چلتا ہے، اس نے درخواست دی، فارم بھرا اور وہاں پر قرعہ اندازی ہوئی اور اس کے اندر اس فہرست میں اس کا نام نہیں آیا تو اب یہ آدمی نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر وہاں پر اس کے نہ جانے کی جو خبر آئی، اس کے فہرست میں نام نہ آنے کے بعد اس نے ٹورس وغیرہ سے بھی کوشش کی، لیکن چونکہ آج کل پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا، پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ سعودی حکومت کی طرف سے غیر ملکی لوگوں کے لیے حج کے ارادے سے جانے والوں کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی، منع کر دیا گیا تھا کہ غیر ملکی لوگ یہاں حج کے لیے نہیں آ سکتے بلکہ مقامی لوگ ہی حج کریں گے۔ اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے کہ کسی وجہ سے وہ حج کے اندر نہیں جا سکتا تو اب یہ آدمی کیا کرے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے اوپر ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ رقم اس نے کسی اور جگہ پر خرچ کر دی یا خرچ ہو گئی یا گم ہو گئی یا وہ پیسے چوری ہو گئے، کچھ بھی ہوا، لیکن خرچ ہو جانے کے بعد یا گم ہو جانے کے بعد یا کسی اور مصرف میں اس کو استعمال کر لینے کے بعد بھی اس آدمی کے اوپر حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوگا بلکہ برقرار رہے گا۔ اب یہ آدمی اگر اس کے پاس وہ رقم خرچ ہو گئی یا کسی اور جگہ پر اس نے خرچ کر دیا، استعمال کر لی یا کچھ بھی ہوا تو اب یہ آدمی کیا کرے گا۔ تو یہ آدمی مرتے دم تک انتظار کرے گا کہ اس کے پاس اگر پھر سے وہ اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، اتنا مال آ جاتا ہے کہ جو حج کے شرائط کے ساتھ ساتھ جتنے شرطیں ہیں، اگر اس کے اوپر اس اعتبار سے اس کے پاس اتنا مال جمع ہو جاتا ہے کہ وہ حج کو جا کر واپس آ سکتا ہے اور جتنے بھی خرچے اس کے ذمے ہیں وہ تمام کے تمام خرچوں کی ذمہ داری بھی وہ ادا کر سکتا ہے،
تو وہاں تک وہ انتظار کرے گا۔ اگر وہ مال اور اسباب اس کو پھر سے مہیا ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر خود کے اوپر یہ حج کرنا فرض ہوگا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس مرتے دم تک وہ اتنا غریب ہو گیا کہ بعد میں اس کے پاس اتنی رقم جمع نہیں ہو سکتی اور نہ امید ہے، تو پھر مرنے سے پہلے اس آدمی کے اوپر حج بدل کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ اب اگر اس نے وصیت کی تو اس کے اوپر عمل کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے مال چھوڑا ہے تو اس مال کے اندر سے دیکھا جائے گا، کیونکہ وصیت جو آدمی کرتا ہے تو اس کی وصیت جو ہے وہ مال کی 1/3 حصے میں ہی نافذ ہوتی ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس مال کے 1/3 حصے کے اندر اگر حج کا پورا خرچہ ادا ہو جاتا ہے تو اس کے 1/3 حصے کے اندر ورثاء کے اوپر ذمہ ضروری ہے، ورثاء کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ 1/3 حصے کے اندر اگر پورے حج کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر حج بدل کروانا ضروری ہے، اس مرنے والے کی طرف سے اور وصیت کرنے والے کی طرف سے۔ لیکن اگر اس نے اتنا مال چھوڑا ہے، یا مال تو چھوڑا ہے لیکن 1/3 حصے کے اندر اگر حج کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو اب زائد رقم کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر زائد رقم ملانے کے لیے تمام ورثاء اپنی رضامندی سے اجازت دیتے ہیں تو پھر اس کی طرف سے حج کرنا پڑے گا، حج بدل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر 1/3 سے زائد رقم کی تمام ورثاء اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر ورثاء کی طرف سے اس مرنے والے کی طرف سے حج بدل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور بات یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی یہ رقم خرچ کرنے کے بعد غریب ہو گیا اور اس کے پاس مرتے دم تک کوئی انتظام ہونے کی امید نہیں ہے، تو اس آدمی کے اوپر حج بدل کی وصیت کرنا ضروری ہوگا، جو میں نے تفصیل کے ساتھ آگے بتا دیا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے اوپر ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے تو وہ اگر کسی وجہ سے اس سال حج میں نہیں جا سکتا تو وہ اس رقم کو محفوظ کر کے رکھے، تاکہ آئندہ سال یا جب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم کرے اس وقت اس کے لیے حج کے اندر جانا آسان ہو جائے۔ کیونکہ ایک مرتبہ فرض ہو جانے کے بعد یہ فرض اس کے اوپر جب تک وہ حج ادا نہیں کر لے گا وہاں تک وہ فرض اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اس کے ذمے برقرار رہے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس رقم کی حفاظت کرے اور اس کو محفوظ جگہ پر رکھ دے، یا اگر وہ رقم کو خرچ کر دیتا ہے اور اس کو بعد میں واپس آنے کی امید ہے تو پھر جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہوگا، اس لیے کہ ایک مرتبہ اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے یہ رقم خرچ کر دی اور خرچ کر دینے کے بعد ابھی اس کے پاس رقم کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ کسی کے پاس سے قرض لے کر حج میں جاتا ہے اور اس کے پاس بعد میں قرض ادا کرنے کی انتظام ہونے کی قوی امید ہے، تو اس آدمی کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر حج ادا کر دے اور بعد میں اس قرض کی ادائیگی بھی کر دے۔